عزیز دوستو، آج ہم جس نظم پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے سینما، اور یہ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ سینما آپ سب کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر دوست سینما جاتے رہتے ہوں گے، کچھ باقاعدگی سے اور کچھ کبھی کبھار۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ جنہیں ہم شاعر مشرق کہتے ہیں اور جن کے پاکستان میں پیدا ہونے پر اور پاکستان میں دفن ہونے پر اور پاکستانی زبان میں، اردو زبان میں شاعری کرنے پر ہم فخر کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت اقبال سینما کے بارے میں کیا اظہار خیالات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہی بت فروشی وہی بت گری ہے، سینما ہے یا صنعت آزری ہے، وہ صنعت نہ تھی شیوائے کافری تھا، یہ صنعت نہیں شیوائے ساحری ہے، وہ مذہب تھا اقوام عہد کہن کا، یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے، وہ دنیا کی مٹی یہ دوزخ کی مٹی، وہ بت خانہ خاکی یہ خاکستری ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اس نظم میں سینما کی صنعت کو، فلم میکنگ کی صنعت کو، فلم سازی مووی میکنگ کی صنعت کو بت گری اور بت فروشی سے تشبیہ دی ہے۔ اور بت گری اور بت فروشی یہ وہ کام ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر کیا کرتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ سینما نہیں ہے یہ، بلکہ یہ وہی بت بنانا اور بت بیچنے کے جیسا کام ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر کیا کرتا تھا۔ یہ صنعت آزری کے مترادف ہے اور اسی سے مشابہ ہے۔ یہاں ضمناً اس بات کا ذکر کرنا مناسب ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں تھا، بلکہ ان کے چچا کا نام تھا۔ ان کے والد کا نام تارخ تھا۔ اس بات پر تمام علم الانساب کے ماہرین اور علماء محققین کا اجماع ہے کہ ان کے والد کا نام تارخ تھا، اور بعض کتابوں میں خے کے ساتھ آیا ہے تارخ، اور آزر ان کے چچا کا نام تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے والدین غیر مسلم نہیں کی۔ کسی پیغمبر کے والدین ایسے نہ تھے کہ جو ایماندار نہ ہوں، جو ایمان نہ رکھتے ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مشہور تابعی ضحاک نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا، جو ترجمان القرآن اور امام المفسرین کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور وہ بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اور اس روایت کو حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، اور دیگر مستند تفاسیر میں اسی طرح کی بات ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اہل عرب کا محاورہ ہے کہ وہ چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ سورۃ البقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا باپ کہا گیا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔
جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ تو اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ آزر ان کے چچا کا نام تھا۔ مزید تفصیل کے لیے آپ سورۃ الشعراء کی آیت وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں مستند تفاسیر میں۔ اس بارے میں مزید گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس موقع پر اتنا مناسب ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ وہ سنت نہ تھی شیوائے کافری تھا۔ باقی 3 شعروں میں جو اسم اشارہ بعید اور اسم اشارہ قریب استعمال ہوا ہے وہ اور یہ، وہ سے مراد صنعت آزری ہے، یعنی آزر کا کام بت بنانا اور بت فروخت کرنا، اور یہ سے مراد ہوگا کہ آج کل کی حالت سینما، فلم دیکھنا اور سینما میں جانا اور خود سینما بذات خود۔ تو کہتے ہیں وہ صنعت نہ تھی شیوائے کافری تھا، وہ حقیقت میں کوئی ایسا کارخانہ نہیں تھا، بلکہ وہ کافروں کا طریقہ تھا کہ دنیا میں کفر و شرک کو فروغ مل سکے۔ اسی طرح سے یہ یعنی سینما یہ کوئی صنعت نہیں ہے، بلکہ یہ شیوائے ساحری ہے، یہ آج کل کے جادوگروں کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا کو، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اور مادہ پرستی کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ صنعت استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی صنعت نہیں ہے کہ ہر کوئی اسے منافع بخش کام بنانے کے لیے استعمال کرتا ہو، بلکہ یہ دین سے دور کرنے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک چال ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ یعنی بت بنانا اور بت فروخت کرنا وہ مذہب تھا اقوام عہد کہن کا، وہ قدیم زمانے کے اقوام کا طریقہ تھا، ان کا مذہب تھا، اور یہ یعنی سینما یہ آج کل کے دور کی تجارت ہے، یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے، اور بتوں کی جگہ سینما نے لے لی ہے، کیونکہ آج کل بتوں کی پوجا کو اس طرح سے نہیں کرے گا جیسے زمانہ قدیم میں لوگ کرتے تھے، تو آج بتوں کی جگہ سینما نے پر کی ہے۔ آخری شعر قابل غور ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی مٹی یعنی بت جس مٹی سے بنائے گئے تھے وہ تو دنیا کی مٹی ہے، اور جو لوگ سینما میں جا رہے ہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں، وہ اصل میں دوزخ کی مٹی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں کہا کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو یہ دوزخ کی مٹی ہے جو گناہ گار سینما میں جا کر گناہ کما رہے ہیں وہ لوگ۔ اور کہا کہ وہ بت خانہ خاکی، آزر کا جو بت خانہ تھا اس میں سب خاک کے بنے ہوئے بت تھے، جبکہ یہ سینما کا جو سحر کدا ہے اور سینما کا صنم خانہ ہے، اس میں جو انسان جا رہے ہیں وہ راکھ کے بنے ہوئے بت ہیں، وہ بظاہر بڑے بن سنور کر آتے ہیں، لیکن اندرون خانہ ان کا ضمیر اور ان کی خودی سب مردہ ہے، جیسا کہ اقبال نے بال جبریل ہی میں ساکی نامہ میں کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر۔